السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کا واقعہ۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی تو حضرت خولہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ کس سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ چاہیں تو کنواری سے کر لیں، چاہیں تو بیوہ سے کر لیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ کنواری کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مخلوق میں جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہیں ان کی بیٹی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابو بکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے سوال فرمایا کہ بیوہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا سودا بنت زمعہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکی ہیں اور آپ کی اتباع کرتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، دونوں جگہ میرا پیغام لے جاؤ۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہ رکھتے تھے۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی سے بولا، اے ام رومان، کچھ خبر بھی ہے؟ اللہ نے کس خیر و برکت سے نوازنے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنے کا پیغام بھیجا ہے۔ حضرت ام رباب نے جواب دیا کہ ابو بکر تو گھر پر نہیں ہیں، تم ان کے آنے کا انتظار کرو۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق گھر تشریف لے آئے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے بھی یہی بات کی۔ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کہ عائشہ سے نکاح کرنے کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو ان کی بھتیجی ہیں، یعنی کہ کیونکہ میں ان کا بھائی ہوں، تو کیا ان کا نکاح ان کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عرب اور مشرکین میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ جسے منہ بولا بیٹا یا بھائی بنا لیتے تھے اس کے ساتھ ان کا نکاح جائز نہیں ہوتا تھا۔ اس سوال کا جواب لینے کے لیے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے واپس آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی سوال کیا جو حضرت ابو بکر نے ان سے کیا تھا۔ اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ دو کہ میں اور آپ صرف دینی بھائی ہیں اور میرا نکاح آپ کی بیٹی سے ہو سکتا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آئے اور ان تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ کا نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئے اور آپ کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتاتی ہیں کہ جب میں 6 سال کی عمر میں تھی تو میرا نکاح ہوا اور جب 9 سال کی عمر میں تھی تو میری رخصتی ہو گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 12 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ کا نکاح شوال میں ہوا تھا۔ عرب کے لوگ شوال میں نکاح کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ آپ کے اور حضرت عائشہ کے نکاح سے یہ بات ثابت ہوئی کہ شوال میں نکاح غلط نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ پہلی عورت تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود منتخب کیا۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر بہت چھوٹی تھی۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سب بیویوں سے عزیز تر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔